ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آخر دشمنی کس بات پر ہے؟ کیا امریکہ واقعی ایران کو ایٹمی طاقت بنتے دیکھ کر خوف زدہ ہے؟ آئیں دیکھیں اس ویڈیو میں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 کے دوران ہر ملک کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو وہ ہٹلر کا ساتھ دیں یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ، جس میں سے زیادہ تر ممالک نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا، لیکن ایران نے صرف اور صرف ہٹلر کا ساتھ دیا۔ ایران اور جرمنی بہت ہی گہرے دوست بننے لگے، لیکن یہ بات برٹش امپائر کو بالکل بھی پسند نہ آئی، اسی لیے برٹش امپائر نے ہر طرف سے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے کچھ ہی دنوں میں امریکہ سے ہار مان لی اور ان سے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے بھیک مانگنے لگا۔ اس کے بعد برٹش امپائر نے صرف ایک ہی شرط پر ایران پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا کہ ایران کا بادشاہ خود تخت سے ہٹ جائے اور اس کا 22 سالہ بیٹا اس کی جگہ تخت سنبھالے، کیونکہ ایران کے اس بادشاہ کا یہ بیٹا برٹش امپائر کا ایک کٹ پتلا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی بالکل امریکہ اور ویسٹرن کنٹری کی طرح کپڑے پہنے اور پارٹیاں کریں اور اپنے رسم و رواج کو بالکل بھول جائے۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے پہلے دن سے ہی یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح ایران کے لوگ بھی اسلام سے دور ہو جائیں۔ اس نے بہت سے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کروا دیا۔ آخر ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی، ایران کے سارے بڑے اسلامک اسکالر اپنے اس بادشاہ کے خلاف ہونے لگے اور بادشاہ کے خلاف اپنے ملک کی عوام کو اکسانے لگے، جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ اور اس کے فالورز ایران کی عوام کو اپنے بادشاہ کے خلاف ورغلانے لگے۔ آخر خمینی کی طاقت ایران میں اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ کو مجبوراً خمینی کو ایران سے باہر نکالنا پڑا، جس کے بعد امام خمینی ایران کو چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں موجود صدام حسین نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں خمینی کو قتل کر کے آپ کے حوالے کر دوں۔ اس پر ایران کے بادشاہ نے کہا بالکل نہیں، یہ بڈھا میرا کیا بگاڑ لے گا۔ ہم خمینی عراق میں بیٹھ کر اپنے خطابات کو کیسٹس میں ریکارڈ کرتے اور اسے بالکل خفیہ طریقے سے پورے ایران میں پھیلا دیا جاتا۔ خمینی کی باتیں سن کر ایران کے لوگ اتنے متاثر ہوتے کہ وہ ایران کے بادشاہ کو چھوڑ کر آیت اللہ خمینی کو اپنا پیشوا سمجھنے لگے، لیکن پھر بھی ایران کے بادشاہ کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے پاس امریکہ جیسی سپر پاور کی بھرپور سپورٹ تھی۔ اسی دوران ایران کے بادشاہ نے ایک ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے پورے ایران کی عوام اس کے خلاف ہو۔ اس نے ایران میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے ایکسپینسو پارٹی ارینج کی، جس میں دنیا کے سارے لیڈرز اور سارے بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے مہمانوں کے لیے 6 لیموزینز منگوائی اور انہیں سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھلایا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایران کے سونے کے تخت پر ایسے بیٹھا کہ جیسے اب وہی پرشین امپائر کا نیا بادشاہ ہو۔ لیکن اب جب ایران کا بادشاہ اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا تو دوسری طرف ایران کی کمزور اور غریب عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم یہاں غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارا بادشاہ سونوں کی پلیٹوں میں کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے اس پارٹی کے بعد ایران کی عوام امام خمینی کے نظریے کی طرف لوٹنے لگی، کیونکہ امام خمینی نے بھی اپنی کیسٹس میں یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کا بادشاہ آج کے دور کا یزید ہے۔ جس کے بعد امام خمینی ایران میں اتنے طاقتور ہو گئے کہ ایران کا بادشاہ ان کے ڈر سے ایران چھوڑ کر امریکہ بھاگ گیا، اور امریکہ جانے کے بعد بھی ایران کے بادشاہ کو امریکہ والوں نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ اب اسے امام خمینی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جیسے ہی امام خمینی کو یہ پتا چلا کہ ایران کا بادشاہ اس کے خوف سے ایران چھوڑ کر بھاگ چکا ہے تو وہ عراق میں 14 سال رہنے کے بعد دوبارہ ایران کی طرف واپس آئے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر کے لیے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنے امام خمینی کے ویلکم کے لیے لوگ جمع ہوئے۔ 70 لاکھ لوگوں نے امام خمینی کو ایران میں ویلکم کیا۔ امام خمینی ایران پہنچے اس وقت ایران کی عوام اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگانے لگی۔ کے فالورز امریکہ کی ایمبیسی کے لوگوں کو گرفتار کرنے لگے کہ اگر اس نے ایران کے پریزیڈنٹ کو رہا نہ کیا تو وہ ان امریکی لوگوں کو رہا نہیں کریں گے۔
یہاں پہلی مرتبہ ایران اور امریکہ کی لڑائی اور دشمنی شروع ہوئی، لیکن پھر بھی ایران کا بادشاہ دوبارہ کبھی بھی ایران واپس نہ آیا۔ ایران میں امام خمینی نے ایک نئی اسلامی حکومت بنائی، لیکن جیسے ہی ایران میں امام خمینی کی حکومت بنی تو اس کے بالکل ساتھ ہی عراق میں صدام حسین بھی لیڈر بنے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے حکمران امام خمینی سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے خطابات میں بار بار یہ اعلان کرتے تھے کہ وہ اپنے خطابات میں بار بار کسی بھی ملک کی عوام کو ان کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارتے تھے۔ یہ دیکھ کر عراق کے بادشاہ صدام حسین نے عرب ممالک اور امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا، لیکن 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان بہت سخت جنگ جاری رہی، لیکن آخر میں ایران کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن صدام حسین کے پاس پوری دنیا کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ خمینی سے یہ جنگ ہار گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ امام خمینی کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، کیونکہ اس جنازے میں 1 کروڑ عوام نے شرکت کی تھی، جس کے بعد ایران کے بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور اپنا ایک نیا لیڈر منتخب کر لیا۔ آیت اللہ خمینی کے شاگرد آیت اللہ خامنائی کو ایران کا نیا لیڈر منتخب کیا گیا، جو آج تک ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب امریکہ اور اسرائیل ان کے خلاف کبھی بھی جنگ نہیں چھوڑیں جب تک ایران کے پاس اپنا خود کا ایٹم بم نہیں ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت ایران کو یہ ٹیکنالوجی کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہ کچھ ہی عرصے بعد ایران کے بالکل قریب ایک اسلامی ملک پاکستان پہلا ایٹم بم بنا۔ پاکستان کا ایٹم بم بننے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت ہی خفیہ طریقے سے ایران کو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی دینے لگے، جو آسان لفظوں میں بالکل ایک واشنگ مشین کی طرح کام کرتی ہے، جس میں کپڑوں کی جگہ یورینیم کو ڈالا جاتا ہے، اور اگر ہم یورینیم کو تقریباً 5% تک اس مشین میں گھمائیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہم یورینیم کو تقریباً 90% تک اس مشین میں رکھ کر گھماتے رہیں تو اس سے ایٹم بم پیدا ہوتا ہے۔ ایران پاکستان کی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت ہی تیزی سے نیوکلیئر پلانٹس بنانے لگا، لیکن جیسے ہی ایران نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو کسی طرح امریکہ کو اس پروجیکٹ کی خبر مل گئی۔ اب پاکستان کا ایٹم بم پھر بھی کسی لحاظ سے امریکہ کو قابل قبول تھا، کیونکہ پاکستان امریکہ کے بہت ہی وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان چاہے جو بھی ہو جائے امریکہ کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دھمکیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ نے پوری دنیا اور سوشل میڈیا میں آ کر ایران اور عراق کے اس ایٹم بم کے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، جس کا آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کر دیا اور صدام حسین کی حکومت کو گرا دیا۔ صدام حسین کی حکومت کو گرانے کے بعد امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اب کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا کر اس کی سلطنت اور اس ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، اسی لیے اب امریکہ کا اگلا شکار ایران تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر بھی اسی طرح جس طرح عراق کے صدام حسین پر الزام لگایا تھا کہ یہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایران پر بھی الزام لگا کہ ایران بھی ایٹم بمز بنا رہا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کی نظر ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی پر تھی کہ وہ کس طرح ایران کو سپر پاور امریکہ سے بچائیں گے۔ اس وقت خامنائی نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک فتویٰ دیا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی صورت جنگ کی حالت میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ظلم نہیں کرنا، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں کسی بھی درخت کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو بغیر کسی سوچے سمجھے ہر کسی کو اور ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں۔ لیکن UN کی ٹیم نے ایران آ کر یہ دیکھا کہ ایران میں بالکل اسی ڈیزائن پر نیوکلیئر پلانٹ تیار کیے گئے ہیں جس طرح پاکستان میں ہے، جس کے بعد پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان سے خریدی ہوئی ہے۔ اس کے بعد امریکہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دینے لگا، جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر خود اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا، اور یوں پاکستان نے پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کو خود ان کے گھر میں ہی قید کر دیا۔ خامنائی کے اس فتوے کے بعد
امریکہ کے پاس اب ایران پر حملے کرنے کا کوئی بھی جواز نہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ملک ایسا تھا جو امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے بار بار اکساتا تھا، اور وہ تھا اسرائیل۔ لیکن امریکہ نے اسرائیل کی بات نہ سنی۔ لیکن اس وقت ایران کے ایک اہم شخص نے فرانس میں بیٹھ کر ایک بات لکھی کہ خامنائی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ بالکل جھوٹا ہے، اور وہ اسلام کے کانسیپٹ رخصت شریعہ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اصل میں رخصت شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، کہ اس شخص نے کہا کہ خامنائی نے ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹا فتویٰ دیا۔ یہ شخص کوئی عام آدمی نہ تھا بلکہ خامنائی کا اپنا بھتیجا تھا۔ ایران میں خامنائی کی بہن اور ان کا بھتیجا ایران میں خامنائی کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت پابندیاں لگا دی، جس کے بعد ایران کی معیشت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو اپنی گیس نہیں بیچ سکتا تھا، یہاں تک کہ پاکستان بھی ایران سے گیس نہیں خریدتا، اور امریکہ کی پابندیوں کے باعث دور قطر میں جا کر LNG منگواتا ہے۔ صرف 3 ہی بڑے ممالک ہیں جو آج بھی ایران کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، ایک چائنا، دوسرا روس اور تیسرا ترکی، جس کے بعد ایران کے حکمران نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ایران ایٹم بم بننے کا منصوبہ بالکل ختم کر دے گا، جس کے بدلے میں امریکہ اس پر سے ساری پابندیاں ختم کر دے گا۔ لیکن پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص اس ڈیل کے بہت ہی خلاف تھا، وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایران سے کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیا اور اسی طرح ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی۔ اس کے بعد ایران کی معیشت ایک بار پھر سے بالکل ڈوبنے لگی، لیکن اس کے بعد بھی ایران خاموش رہنے والا نہ تھا، اس نے دوبارہ نیوکلیئر پروگرام شروع کیا۔ جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کی تو اس کے بعد امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مروا دیا، جس کے بعد ایران کی عوام میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غصہ اور بھی بڑھنے لگا، اور جیسے ہی سلیمانی کی موت کے بعد ایران میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس وقت ابراہیم رئیسی ایران کے پریزیڈنٹ بنے، جو ایران کے سب سے سخت پریزیڈنٹ تھے اور کسی حال میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھے۔ ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ بننے کے فوراً بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا، اور ایران کے پریزیڈنٹ نے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اب وہ امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی ملک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ابراہیم رئیسی کی وفات کے بعد آج سے 1 سال پہلے ایران میں پھر سے الیکشنز ہوئے، جس میں ایران کی عوام نے ایک ایسا پریزیڈنٹ منتخب کیا جو ابراہیم رئیسی کی سوچ سے بالکل اپوزٹ، جس نے پریزیڈنٹ بنتے ہی یہ اعلان کیا کہ ہم آج بھی آیت اللہ خامنائی کے اس فتوے پر قائم ہیں کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، اور ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران خاص طور پر امریکہ اور پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ معاہدے ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جب اسرائیل نے یہ دیکھا تو اس نے دوبارہ ایران پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا، کیونکہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بھی معاہدہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مروانا چاہتے ہیں، اس لیے اسرائیل ایران پر حملہ کر کے ہر اس شخص کو مارنا چاہتا ہے جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل یہ حملے اس لیے کر رہا ہے کہ ایران غصے میں آ کر ایک ایسا غلط قدم اٹھائے جس سے امریکہ اس پر حملہ کر دے۔